أما بالله صدق الله العظيم صلى الله على رسوله من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين والرشدين الله وصلى الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جل گیا خیر میں ادہر لیکن دین پر آج نہیں آلی دین. جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آج نہیں آلی دین. مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی. حضرات چونکہ یہ سفر معظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے میں لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا. امام حسین وعلی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جو سب سے دین متین کا اسلام کا حق ادا کر دیا اور دین متین کو ہم تک پہنچایا وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ امام حسین کی سگی بہن ہیں اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لبتے دیگر شہزادی ہیں. 11 محرم الحرام کو یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا. امام حسین کا سر مبارک فولی ابن یزید کے پاس تھا چونکہ نیزے پر وہی قتل کیا تھا اور اسی پہ قیادت میں یہ قافلہ کربلا سے شام کربلا سے کوفہ کے جانب روانہ ہوا. جو یزیدی تھے ان کا جو قائد تھا عمر ابن سعد یزیدیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا, ان جہنمیوں پر جنازے کی نماز پڑھی اور دفن کر دیا. اور جو اہل بیت اطہار کے وہ مہکتے ہوئے پھول جن کے جسم اطہر کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا, انہیں ان کے جسم مبارک کو بریدہ کر دیا گیا. یوں ہی کٹے پٹے الاس میدانی کربلا میں پڑے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سروں سے دوپٹے کو چھینا گیا, ام البنین کے سروں سے دوپٹے کو چھینا گیا, سیدہ سکینہ کے کان کی بالیاں نکال دی گئی اور ان سیدہ زادیوں کو اونٹ کے ننگی پشت پر سوار کیا گیا. اور حضرت سجاد علی اوسط زین العابدین جو بیمار تھے ان کے گلے میں
ایسا توق ڈالا ظالموں نے، تاریخ میں آتا ہے کہ اس توق خاردار تھا وہ، اس توق میں لوہے کے بڑے بڑے میخیں لگی، اور آپ کے پاؤں میں بیڑیا، ہاتھوں میں جنجیر جب ڈال دی گئی، اور جب آپ کو اونٹ کے پشت پر سوار کیا گیا تو آپ نے کربلا سے مدینہ طیبہ کی جانب رخ کیا تھا اور پکارا تھا، واہ محمدا، واہ محمدا، واہ محمدا۔ اے نانا جان، سلام قبول کر لو، آپ کا یہ نواسا آج میدانی کرب و بلا سے روانہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں سے سلام بھیجا، اے گزرنے والی ہوا، اگر تیرا گزر شہر نانا سے ہو جائے، شہر مدینہ سے ہو جائے، تو بیمار سجاد کا سلام پیش کر دینا۔ اور سیدہ زینب جب اپنے بھائی امام حسین کے لاش مبارک کے قریب آتی ہیں تو ایسا پکارتی ہیں، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ دوست دشمن بھی رو پڑے۔ آپ کو قیدی بنا لے کر کے اللہ اکبر جب شام کوفہ کے شہر کی جانب روانہ کیا جا رہا تھا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا حلیہ بدل لیا، آپ کے سروں سے دوپٹے کو چھین لیا گیا، آپ نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر کر لیا اور کہا، کیا قیامت ہے اے ظالموں، کل قیامت کے دن میرے نانا جان کو کیا منہ دکھا پاؤ؟ وہ شہزادیاں جن کے چہرے کو نہ سورج دیکھا ہو، نہ ستارے دیکھے ہو، نہ چاند دیکھا ہو، آج ان پر کیسا قیامت برپا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، شہروں کو بہترین سے سجانے کا حکم دیا گیا، ڈھول اور تاشے کا انتظام کیا گیا، آؤ اب تو یزید کا فتح ہو گیا ہے۔ آج جو لوگ بڑے شوق سے نا ڈھول بجاتے ہیں، کہتے ہیں ہم خوشی میں بجاتے ہیں، فتح حسین کی ہوئی تھی، میں نے کہا تف ہے تیرے افسوس پر، تف ہے تیرے سوچ پر۔ وہ سیدہ زادیاں جو اسیری کی حالت میں میدان کرب و بلا سے شہر کوفہ کے جانب روانہ کی گئی، ان کا دل تو پھٹ رہا تھا، ڈھول تو یزید ہی بجا رہے تھے۔ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا شہروں کو سجا دیا جائے اور ڈھول اور نقاروں سے اعلان کر دیا جائے، دیکھو یزید کی فتح ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے لٹے ہوئے قافلے کی سالاری کر رہی تھی، اپنے لٹے ہوئے قافلے کی قیادت کر رہی تھی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آپ کو ننگی پشت اونٹ کے ننگی پشت پر سوار کیا گیا تھا، اچانک جو کھولے بن یزید کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا، اس نیزے پر حضرت امام حسین کا سر بلند تھا، اچانک وہ نیزہ زمین پر گر جایا کرتا ہے اور اسے لوگ اٹھانا چاہتے ہیں مگر وہ سر مبارک اٹھ نہیں رہا ہے، نیزہ زمین کے اندر سے اکھڑ نہیں رہا ہے۔ لوگ جا کر کے یہ خبر ابن سعد کو دیتے ہیں، کہا دیکھو وہ تو امام حسین کا سر جو نیزے پر چڑھا ہوا ہے، نیزہ زمین پر گر گیا ہے لیکن وہ اب اٹھ نہیں رہا ہے۔ وہ ظالم عمر ابن سعد حضرت سجاد کے پاس آیا، کہا اپنے والد محترم کے سر مبارک سے کہو کہ اگر وہ نہیں چلیں گے تو آپ کو اتنا زد و کوب کروں گا کہ آپ کے زد و کوب کی وجہ سے ان کے سر مبارک کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہمیں سوچنے کا موقع دے دو۔ آپ نے اپنے پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب کو بلایا، کہا پھوپھی ماں دیکھو قافلے میں کوئی چھوڑ تو نہیں گیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا بھتیجے میں کیسے دیکھوں، ہمارے ہاتھ میں تو رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں سے کہو کہ ہمارے ہاتھ کی رسیاں کھولے، جا کر کے میں اپنے قافلے میں دیکھ لوں کوئی ہمارے قافلے میں چھوٹا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسیاں ڈھیلی کی گئی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی تو دیکھتی ہے اس قافلے میں حضرت سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا سکینہ تو نہیں نظر آ رہی ہے۔ حضرت سجاد نے کہا یہی وجہ ہے
कि मेरे अब्बू जान का सर आगे नहीं बढ़ रहा है, सबसे पहले पता करो फूफी जान कि मेरी सकीना कहाँ है। चुनांचे वो काफिला वहां से वापस हो रहा है, एक जंगल बयाबान में आकर के ठहर गया। हजरत सैयदा ज़ैनब जाती हैं तो देखती है एक नकाब पोश हजरत सैयदा सकीना को अपने गोद मुबारक में लेकर के अल्लाह अकबर बैठी हुई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ बूढ़ी माए बता दे तू कौन है, यहाँ तो हमारा कोई गम गुसार नहीं है, हमारा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, हमारे सकीना पर तो ताशियाने मारे गए हैं, हमारे सकीना की कान की बालियां नोच ली गई है, आखिरकार तू कौन है जो अपने गोद में सैयदा सकीना को लेकर के प्यार कर रही है। तो उस नकाब पोश ने अपने चेहरे से अपने पर्दे को हटाया। सैयदा ज़ैनब देख करके तड़प जाती है, कहा माँ फातिमा यहाँ क्या कर रही हो। कहा बेटी जब सकीना मेरी छूट गई थी मैं आकर के अपने सकीना की हिफाजत करने के लिए अपने गोद में बैठा ली। ये वाकया है मुसलमानों, आप गौर करें। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत सैयदा सकीना को लेकर के फिर आया गया। अब ये काफिला रवाना हो रहा है। इब्ने ज़ियाद बदनहात का जब ये काफिला सिमरे लईन और खोली बिन यजीद जिसके कब्जे में इमाम हुसैन का सर था, वो सर लेकर के आया अपने घर और तख्त में रख दिया। उसके बीवी का नाम नवार बताया जा रहा है। बीवी से कहा खुश हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज लेकर के आया हूँ। कहा क्या लेकर के आए हो। अपनी बीवी से कहा हुसैन इब्ने अली का सर लेकर आया हूँ मादल्ला। बीवी ने कहा अल्लाह तुझे गारत करे, लोग अपने बीवियों के लिए चांदी और सोना लेकर के आते हैं, तो इब्ने रसूलुल्लाह का सर लेकर के आया है, कयामत के दिन तो क्या को दिखाएगा। ये बीवी कहती है और अपने घर से निकल जाया करती का अफसोस है ऐ खोली बिन यजीद, अल्लाह तुझे हमेशा रुलाए, अल्लाह तेरा भला ना करे, कयामत के दिन इनके नाना जान तुम्हारे कैसी शफाअत करेंगे। चुनांचे काफिला जब अल्लाह व शहर कोफा में पहुंचा और इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा हुआ था, सुबह उसके सामने इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया। उसके हाथ में एक छड़ी थी। खबीस अपने छड़ी से इमाम हुसैन के लबे मुबारक को मारने लगता है। हजरत सज्जाद तड़प जाते हैं और हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल के बूढ़े सहाबी हैं, उन्होंने कहा ऐ जालिम वहां से छड़ी को हटा ले, अल्लाह की कसम जहां तू छड़ी मार रहा है उसको मैंने रसूलुल्लाह को चूमता हुआ देखा है, सरकार को मैंने बोसा देता हुआ चूमता है, जालिम अपनी छड़ी को हटा ले। चुनांचे उसने कहा अगर तू बूढ़ा ना हो गया होता, तेरी अकल अगर जाय ना हो गई होती तो वाकई में तुझे कत्ल कर देता। हजरत अबू अरकम ने अल्लाह अकबर ऐलान किया, ऐ लोगों तुमने किसको अपना पेशवा बना लिया, किसको अपना कायद बना लिया है। इसने मरजाना को तुमने अपना कायद बना लिया है जो आले रसूल के खून में अपने हाथ को रंग डाला है, अहले बैते अतहार को कत्ल कर डाला है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। कयामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे। अल्लाह अकबर। कई दिनों तक ये काफिला वहां रोके रखा जालिम। अब शहर कोफा से काफिला मुल्क शाम आ रहा है जहां इब्ने ज़ियाद जो उस लश्कर का कायद बना और यजीद के पास इस काफिले को लेकर के जाया जा रहा है। चुनांचे काफिले के दौरान रिवायतों में आया है मुसलमानों 288 मोड़ आए हैं और हर मोड़ पर रोक रोक करके तजलील की जा रही थी। ये देखो खानदान अहले बैत है, ये देखो अली का घराना है, ये देखो यजीद को अल्लाह ने पता दे दिया। जब ये कहा जाता हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते ऐ जालिमों सुनो, तेरा वजूद मिट गया है, हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चुनांचे एक गिरजा घर नजर आता है, उस गिरजा घर पर ये शेर लिखा हुआ था, अतर जो उम्मतन कतलत हुसैना शफाअता जद्दिही यौमुल हिसाबा। गिरजा घर के जानिब जब ये लोग बढ़े तो इब्ने ज़ियाद खोली पूछता है, शिमरे लईन पूछता है उस राहिब से, ये बताओ कि ये शेर किसने लिखा है और ये शेर कब से लिखा हुआ है। तो उस राहिब ने बताया नबी के पैदाइश से 500 साल पहले इस दीवार पर ये शेर लिखा हुआ है, अतर जो उम्मतन कतलत हुसैना शफाअता जद्दी यौमुल क़यामा। वो लोग जिन्होंने हुसैन को शहीद किए, क्या वो लोग इस गुमान में हैं कि उनके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत फरमाएंगे। हरगिज़ नहीं।
ابن راہب نے کہا یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ وہ راہب جو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ راہب اللہ اکبر جو اسلام کو اپنے سینے میں نہیں بٹھایا ہوا تھا، وہ راہب جو ابھی تک جسے اسلام کا واسطہ نہیں پڑا ہوا تھا، کہا یہ سر تو رسول اللہ کے سر مبارک سے مسابقت رکھتا ہے، کیا تم ایک رات کے لیے ہمیں اس سر کو دے سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں تجھے 10,000 ہم دینار دے دیں گے۔ چنانچہ وہ ظالم، وہ خبیث جو دینار و درہم کے لالچی تھے، وہ اس بات پر جنگ ہی کیے تھے کہ رے کی حکومت ہمیں مل جائے، ہمیں حکومت چاہیے۔ اللہ اکبر، کہا ہاں ہم دے دیں گے۔ چنانچہ وہ راہب اس سر مبارک کو لیا، گرد و غبار صاف کیا، عطر میں اللہ اکبر بسایا اور ایک پتھر پر رکھ کر کے زیارت کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے سرکار آقا حسین کے سر مبارک سے آسمان تک نور ہی نور کا برسات ہونا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ رات میں وہ اللہ اکبر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور صبح سر مبارک ان خبیثوں کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ اور جو 10,000 دینار دیے تھے، وہ راہب جب آپس میں اسے تقسیم کرنا چاہے تو دیکھا اس ہر ایک دینار پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کو ظالموں یہ غافل نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ واقعی قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ قافلہ آہستہ آہستہ روانہ ہو رہا ہے ملک شام کے جانب۔ ملک شام یزید بدنہاد پہلے فوراً جان گیا تھا، بہت پہلے جان گیا تھا کہ اللہ نے معاذ اللہ فتح دے دیا ہے، ہمیں فتح دے دیا، حسین کو شکست دے دی۔ وہ بھی اپنے گلیوں کو سنوارنے اور سجانے کا حکم دے دیا، چنانچہ گلیاں سجائی جا رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پورے قافلے کی، اپنے لٹے ہوئے قافلے کی سرداری کر رہی تھی، سپہ سالاری کر رہی تھی، وہ سب سے پہلے اللہ اکبر جب آپ کا لٹا ہوا قافلہ ملک شام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اور لوگوں کی نظریں اٹھی ہوئی تھیں، کہا وہ دیکھو حسین کی بہن آ رہی ہے، وہ دیکھو حسین کی بہن زینب آ رہی ہے، فاطمہ کی لڑکی زینب آ رہی ہے، حضرت علی کی شہزادی آ رہی۔ ظالموں کی جب نظریں اٹھی، پردے کا انتظام نہ تھا، حضرت سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے حسین کے سر مبارک کے جانب لو لگایا، بھائی جان جو میدان کرب و بلا میں پردے کا وعدہ کیا تھا اب کرا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ امام حسین کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت شروع ہو جایا کرتی ہے، یزیدی ادھر متوجہ ہو جایا کرتے ہیں، سیدہ زینب کا پردہ ہو جایا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچ رہی تھی، یہ ایک بوڑھی عورت آتی چادر لے کر کے اور کچھ کھجورے لے کر کے، پانی کا ایک پیالہ لے کر کے آئی اور کہا اے بی بی اسے پی لو، اے بی بی کھجور کھا لو، یہ چادر لے کر کے آئی ہوں پردہ کر لو۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تو کون ہے؟ ہمارا تو یہاں کوئی غمگسار نہیں ہے، یہاں تو ہم پر لوگ تازیانے مار رہے ہیں، یہاں تو لوگ ہم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے بی بی تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی، ایک زمانہ تھا کہ میں مدینے میں فاطمہ کی کنیز تھی، فاطمہ کی خادمہ تھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کوئی مسلمان قیدی بنایا جا رہا ہے، جب تم دیکھنا کہ کوئی عورت، جس عورت کو قیدی بنایا جا رہا ہو، اس عورت کو چادر اور کھجور پانی تم ضرور پیش کر دینا، جب تم پیش کرو گی میں خوش ہو جاؤں گی اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت اپنے ابا جان سے کہہ کر کے کروا دوں گی، چنانچہ میں وہ خاتون ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی چادر لیتی ہیں، کھجورے لے لیتی ہیں، پانی لے لیتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیوی کوئی چیز ہے، کوئی خواہش ہے جس کے متعلق تم دعا کروانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں، میں نے فاطمہ سے سنا ہے جب کوئی قیدی دیکھنا تو اس سے دعا کروا دینا، وہ دعا تو قبول ہو جایا کرتی ہے، میرے لیے دعا کر دو۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟
कहा आखिरी उम्र है, मैं अनकरीब दुनिया से जाने वाली हूँ, बूढ़ी हो गई, मदीना नहीं जा सकती, दुआ करो मरने से पहले इमाम हुसैन के चेहरे की मैं जियारत करूँ, और दुआ करो मरने से पहले सैयदा ज़ैनब की जियारत कर लूं। हाँ वो बूढ़ी माँ तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं ही सैयदा ज़ैनब हूँ। और ये जो सरे मुबारक नेज़े पर बुलंद जा रहा है, ये हुसैन इब्ने अली का सर जा रहा है। इतना कहना था कि वो बूढ़ी औरत दस खा करके बेहोश हो जाती, उससे होश नहीं आती, वो अपने दम को तोड़ दिया करती है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, वाकई ये मेरी माँ की कनीज थी। कहा कोफा वालों सुन लो, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा बगैर हिसाब के कयामत के दिन वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हुसैन आजम का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, सुबह कयामत तक होता रहेगा। रब कदीर के बारगाह में दुआ है, मौला हम सबों को हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, हुसैन आजम की मोहब्बत में उठाए, और कल कयामत के दिन आपके नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिवाउल हम्द के नीचे जगह अता फरमाए। अगर जिंदगी ने वफा किया तो इससे आगे मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।